تبصروں میں اب سمجھ آیا اس کے نمبر 1 اور 2 فینس تو نکلی ہیں، تبھی تو وہ فوراً مشہور ہو گئے۔ تو اسپانسر نانا اور اسپانسر ڈیڈی سب خود ساختہ ہائپ تھا۔ مینجمنٹ کمپنیاں خوب کام کر رہی ہیں آج کل۔ میں تو بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب بھی وہی 5 سالہ بچی گیم کھیل رہی ہے یا نہیں۔ پھر یہ سب فینٹیزیا کے بہکاوے میں آ کر سویٹ سیم کی لائیو اسٹریم پر ٹوٹ پڑے اور برائیاں کرنے لگے۔ سویٹی کچھ نہیں، بس جعلی شخصیت ہے، عجیب لگتی ہے۔ ہاں کیا اکا سے مقابلے کی اہمیت نہیں، اس لیے پیچھے ہٹ رہی ہو؟ تمہارے نمبر 1 اور 2 فینس تو جعلی نکلے، ایک سامنے نہیں آتا اور دوسرا آ کر لڑائی کا بہانہ بنا کر چلا گیا۔ کمال ہے۔ مہدی ولا میں سجاد چلتا ہوا آیا اور دیکھا کہ اس کا باس ثالث موبائل کو گھورتے ہوئے سخت تیوروں کے ساتھ بیٹھا تھا اور صد نظروں سے اسکرین کو گھور رہا تھا۔ وہ ایک اصل اور وفادار اسپانسر اب دوسروں کی نظروں میں ایک ٹول بن گیا تھا۔ اوپر سے لوگ یہ دعویٰ بھی کر رہے تھے کہ یہ سب کسی مینجمنٹ کمپنی کا کیا دھرا ہے۔ ہاں، کتنا مضحکہ خیز تھا یہ سب اس انٹرنیٹ کے نادان بچے تھے۔ ان کے پاس نہ ٹھوس ثبوت تھا نہ عقل، بس سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے بغیر سوچے سمجھے نتائج نکال لیتے تھے۔ کمنٹ سیکشن ایک میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ ثالث نے موبائل اٹھایا، وہ کچھ لکھنے ہی والا تھا تاکہ سویٹ سیم کا دفاع کر سکے کہ اچانک لائیو اسٹریمر بولی، اسپانسر نانا کوئی ٹول نہیں ہے، فضول باتیں مت کرو ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ ثالث، لیکن اس نے صرف اسپانسر نانا کا ذکر کیا، اسپانسر ڈیڈی کا نہیں۔ ثالث ہمیشہ سے خود کو ایک برداشت کرنے والا شخص سمجھتا تھا۔ اس کی تربیت ہی ایسی ہوئی تھی کہ وہ کبھی دوسروں کے سامنے غصے میں نہیں آتا تھا۔ حارث کے علاوہ کوئی بھی اسے غصہ دلانے میں کامیاب نہیں ہوا تھا، مگر اس لمحے اسے واقعی کچھ تکلیف محسوس ہوئی۔ وہ ننھی لائیو اسٹریمر حد کر دی۔ وہ دن رات اسی کے بارے میں سوچتا رہا، اس کی لائیو اسٹریمز چپکے چپکے دیکھتا رہا، اور تو اور بھی پہلا موقع تھا جب اس نے کسی کو ٹپ دی تھی۔ ثالث نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا، اب وہ اسے انفالو کر دے گا۔ وہ لائیو اسٹریمر سے نکلنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک کمنٹ نظر آیا، تو کیا اسپانسر ڈیڈی ٹول ہیں؟ سویٹ اسمائل کچھ لمحے خاموش رہی، پھر اداسی سے بولی، نہیں، وہ بھی ٹول نہیں ہے، اسپانسر ڈیڈی تو اور بھی کم ٹول ہے۔ بالآخر جب اس نے اسپانسر ڈیڈی کا ذکر کیا تو سب مدرلی فینس فکر مند ہو گئے۔ سویٹی بیبی، کیا آپ کے اسپانسر ڈیڈی سے لڑائی ہوئی ہے؟ کیا ہوا؟ سویٹی کٹی، کیا کسی نے آپ کو دکھی کیا ہے؟ کمنٹس کے بیچ نفرت کرنے والوں نے بھی اپنا زہر اگلا۔ ہاں، اگر ٹول نہیں تو آج کوئی سپورٹ کیوں نہیں دی؟ فیس آف میں تو شکست تسلیم کر لی نا۔ سویٹ سیم نے ہیٹرز کو نظر انداز کیا اور ان فینس کو جواب دیا جو واقعی فکر مند تھے، کیونکہ میں ڈیڈی سے نفرت کرتی ہوں۔ فینس، آپ اسپانسر ڈیڈی سے نفرت کرتی ہیں یا اپنے اصلی ڈیڈی سے؟ سویٹ سیم نے جواب دیا، دونوں ایک ہی تو ہیں۔ فینس، ثالث، تو چھوٹی سی لڑکی صرف اس لیے ناراض تھی کیونکہ اس کے اصلی باپ نے اسے ناراض کیا تھا۔ اچانک ثالث کا دل نرم پڑ گیا۔ اس نے کھانس کر لکھا، تمہارے ڈیڈی نے کیا کیا؟ کیونکہ باقی فینس بھی پوچھ رہے تھے۔ سویٹ سیم نے جواب دیا، ڈیڈی بہت برے ہیں، انہوں نے مجھے اگنور کیا، میں اب کبھی اس بدبودار ڈیڈی سے بات نہیں کروں گی۔ کمنٹس میں فینس نے اس کے ڈیڈی کو لتاڑنا شروع کر دیا۔ کتنا ظالم باپ ہے، نہ تمہیں اپنایا نہ ممی کو، اور اب تمہیں اگنور بھی کر دیا۔ عدالت میں لے جاؤ اسے، اس کی قانونی ذمہ داری ہے کہ تمہیں پالے۔ حد کر دی، کیسا بے حس باپ ہے۔ ثالث، کسی وجہ سے اسے شمائل کی یاد آ گئی اور تھوڑا سا پچھتاوا بھی ہوا، مگر فوراً بعد اس نے خود پر ہنسی کی۔ اسے کیسے پچھتاوا؟ شمائل کا باپ تھوڑی ہے، مگر بطور ایک مرد کیا اسے اپنی بیٹی کی ذمہ داری نہیں اٹھانی چاہیے؟ ثالث نے لکھا، تمہارا ڈیڈی تو واقعی گھٹیا انسان ہے۔ یہ الفاظ بڑے بڑے اور سرخ فونٹ میں لائیو اسٹریمر پر ظاہر ہوئے اور کئی سیکنڈز تک وہی رہے۔ شمائل کو فوراً سکون محسوس ہوا۔ ڈیڈی سے خود کو ہی برا بھلا کہلوانا اس کی سزا تھی، ٹھیک ہے نا؟ مگر اب بھی وہ سوچ رہی تھی کہ ایک نیا ہجوم ہیٹرز کا لائف میں داخل ہو گیا۔ کتنی گری ہوئی حرکت ہے یہ۔ جب ہمارا فیوریٹ لائیو اسٹریمر سامنے آیا تو ہار کی مانی کیوں نہیں؟ آج کیونکہ اکا امیر ہے اس لیے چپ ہو؟ یہ سب تو بس مینجمنٹ کمپنی کا فیک شو ہے۔ اس کی نمبر 1 اور 2 اسپانسرز تو جعلی ہیں، کمپنی کے اپنے اکاؤنٹس ہوں گے۔ کیا واقعی یہ گیم ایک بچی کھیل رہی ہے؟
جب اس نے چہرہ دکھایا تب تو صرف موبائل پکڑا ہوا تھا، کھیلتے ہوئے تو کوئی نہیں دیکھا۔ کیمرہ کیوں نہیں کھولتی؟ کچھ چھپا رہی ہے نا؟ اسپانسر نمبر 1 کہاں ہے؟ آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے، اب تک نہیں آیا، شاید آ جائے گا ہی نہیں۔ شمائل کو اپنے خلاف کچھ بھی سن کر فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن جب اسپانسر گرینڈ پا پر حملے ہونے لگے وہ برداشت نہ کر سکی۔ وہ ہیٹرز کو خوب سنانے والی تھی کہ کسی نے لکھا، فوراً فینٹیزیا کی لائف دیکھو، وہ تمہیں جعلی دیہاتی کہہ رہی ہے۔ شمائل 5 سالہ بچی اس سب سے بری طرح الجھ گئی۔ تبصروں میں سویٹ شمائل جعلی پرنسس ہے، فینٹیزیا ہی اصلی پرنسس ہے۔ فینٹیزیا خود آ گئی ہے اور اب ثبوت دے رہی ہے۔ بس ایک آسان طریقہ ہے سچائی دکھانے کا، یا تو کیمرہ آن کرو اور اپنا گھر دکھاؤ، یہ نمبر 1 اور 2 فینس کو سامنے لاؤ تاکہ وہ اکا سے مقابلہ کرے۔ میں تمہیں ایک راز بتاتا ہوں، اکا نے $800,000 تیار کر رکھے ہیں۔ کہتی ہے کہ اسپانسر دادا مصروف ہے، مگر اسپانسر ڈیڈی تو آن لائن ہے نا، ان سے ٹپ کیوں نہیں لیتی؟ جب کمنٹ حد سے بڑھنے لگے تو مدرلی فینس گھبرا گئیں۔ ایک ایک کر کے انہوں نے ٹپس دینا شروع کر دی، مگر ان کی حیثیت کمزور تھی۔ جیسے ہی انہوں نے فرق $15,000 تک کم کیا، اکا کو ایک ساتھ 1,50,000 ٹپ مل گئی۔ فاصلہ اور بڑھ گیا، سب بے بس ہو گئے۔ کسی نے لکھا، اسپانسر ڈیڈی کیا آپ سویٹی کی مدد نہیں کر سکے؟ سالس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے لکھا، اگر وہ خود مجھ سے کہے تو میں مدد کروں گا۔ اس نے کمنٹ بھیجا ہی تھا کہ سویٹی بولی، نہیں میں کبھی نہیں کہوں گی۔ وہ اس بدبودار ڈیڈی کے آگے جھکنے والی نہیں تھی۔ سالس، یہ ضدی چھوٹی سی بچی آخر ہے کس کی؟ ٹھیک ہے نہ کرے درخواست، پھر وہ بھی کیوں ٹپ دے؟ نہ وہ پاگل ہے، نہ خود کو ذلیل کرنے کا شوقین۔ تبصروں میں فینس نے اسے منانے کی کوشش کی۔ بچوں کی باتوں کا برا نہ منائیں اسپانسر ڈیڈی، سالس نے تنزن لکھا، ویسے بھی میں اس کا باپ نہیں ہوں تو کیوں لاڈ اٹھائے؟ سالس غصے میں لائیو سٹریم چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مڑ کر دیکھا تو سجاد اسے احتیاط سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا، سر اب آپ کا موڈ بہتر ہے؟ سالس نے بھویں چڑھائی، جو کہنا ہے صاف کہو۔ سجاد نے آہ بھری، ہمیں پتہ چلا ہے کہ حارث خود گیم کھیل کر لائیو سٹریمنگ کر رہا ہے۔ حارث لائیو سٹریمنگ؟ سالس نے تن سے کہا، تم ابھی سو کر اٹھے ہو؟ حارث تو اس کے ساتھ ہر وقت ہوتا ہے، اسے معلوم ہے کہ کب وہ جاگتا ہے، کب کھاتا ہے، تو وہ کب لائیو کرے گا؟ سجاد جلدی سے بولا، یہ سچ ہے، اس کا عرفی نام سویٹ سیم ہے اور وہ روز 2 گھنٹے گیم کھیلتا ہے۔ سالس دنگ رہ گیا۔ کیا کہا؟ سجاد نے موبائل نکالا اور سویٹ سیم کے ٹرینڈنگ ٹاپکس دکھائے۔ سالس کے چہرے پر حیرت اور الجھن صاف تھی۔ سجاد نے کہا، سر غصہ نہ کریں، بچے نافرمان ہو ہی جاتے ہیں۔ مگر بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سالس فوراً اٹھا اور سیدھا حارث کی اسٹڈی کی طرف بڑھ گیا۔ سجاد پیچھے پیچھے دوڑا، سر غصہ مت کریں۔ لیکن جیسے ہی وہ اندر پہنچے دیکھا کہ حارث پڑھائی میں مصروف تھا، اور اس وقت سالس نے دوبارہ سویٹ سیم کی لائیو سٹریمر کھولی۔ سجاد حیرت سے رک گیا، کیا سویٹ سیم حارث نہیں تھا؟ تو پھر وہ کون تھی؟ اس نے دیکھا کہ باس نے اچانک موبائل نکالا اور لائیو ایپ کو ہیک کر لیا، اور فوراً سویٹ سیم کا کیمرہ لائیو میں آن ہو گیا۔ پورا ولا اچانک خاموش ہو گیا، صرف سویٹ سیم کی نرم و نازک آواز لائیو سٹریمر میں سنائی دے رہی تھی، جو کہہ رہی تھی، مجھے اور تحفے مت دو دوستو، یہ بہت فضول خرچی ہے۔ کمنٹس میں ایسے پیغامات بھرے ہوئے تھے، بیچاری سویٹی، لڑو سویٹی، تمہاری ممی کا سہارا ہے۔ اسپانسر ڈیڈی کیوں چلے گئے؟ وہ بہت برے ہیں۔ کوئی بات نہیں سویٹی، اسپانسر ڈیڈی گئے ہو سکتے ہیں، مگر ہم ابھی بھی یہاں ہیں۔ میں مزید $150 ٹپ دیتا ہوں، ہم ہار نہیں مان سکتے۔ شمائل نے وہ لمحہ فوراً محسوس کر لیا جب سالس نے لائیو سٹریمر چھوڑ دی۔ وہ اتنی اداس تھی کہ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی اور آنسو حلق سے نکلنے کو تھے۔ اس کے چھوٹے سے منہ سے مایوسی کا اظہار تھا۔ چونکہ وہ ایک ٹیم بیٹل میں مصروف تھی، اس لیے وہ کمپیوٹر اسکرین کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کی پلکیں اس کے گالوں سے پنکھوں کے طرح سائے ڈال رہی تھیں۔ وہ غصے سے بڑبڑائی، یہ بدبودار ڈیڈی، میں تمہیں کبھی پسند نہیں کروں گی۔ سالس جو اسکرین کو گھور رہا تھا
اس کی ہمت بھی نہ ہوئی کہ پلکیں جھپکانے کی۔ وہ چہرہ اور وہ نرم و نازک آواز اس کے پورے جسم میں تناؤ پیدا کر گئی۔ اس نے بے اختیار سانس روک لیا، جیسے کہ وہ چھوٹی لڑکی فون پر کچھ محسوس کر لے۔ وہ مکمل طور پر چونک کر ساکت رہ گیا۔ پھر صرف ایک بیٹا ہی نہیں، ثالث مہدی کے پاس ایک بیٹی بھی تھی۔ یہ احساس اس کا ذہن خالی کر گیا۔ تاہم اس کی آنکھیں جو فون پر جم گئی تھیں تھوڑی سرخ ہوئی اور ہونٹوں کے کنارے خوشی سے مسکرائے۔ بالکل حیران سجاد نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ فون کو دیکھ رہا تھا، پھر اوپر اٹھ کر حارث کو دیکھا۔ کئی بار دونوں کا معاہدہ کرنے کے باوجود وہ اپنی آنکھیں رگڑنے سے خود کو روک نہ سکا۔ آخر میں وہ اب بھی پورے معاملے کو ناقابل یقین سمجھ رہا تھا۔ سر مہدی، دنیا میں دو بچے اس قدر ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ مشابہت؟ یہ کوئی مشابہت نہیں تھی، وہ بالکل یکساں تھے۔ جڑواں بچوں کے علاوہ شاید ہی کوئی ایسا ہو جو دو بچوں کو اس حد تک ملتا جلتا بنا سکے۔ سلجھی ہوئی نظروں کو اٹھا کر دیکھ رہا تھا کہ ظالم شخص ایسے لگ رہا تھا جیسے ہنسنا بھی چاہتا ہو اور رونا بھی، جبکہ سجاد حیران اور گھبراہٹ میں مبتلا تھا۔ یہ دونوں دروازے پر کھڑے بار بار اسے دیکھ رہے تھے اور پھر فون کی طرف۔ فون سے اس گیم کی آواز بھی آ رہی تھی جو شمائل کھیل رہی تھی۔ حارث سخت سے پریشان تھا کہ انہوں نے شمائل کو پکڑ لیا تھا۔ وہ جلدی سے کرسی سے نیچے اتر کر دونوں مردوں کے پاس دوڑا، پھر انگلیوں پر چل کر ثالث کی فون کی طرف جھانکا۔ یقیناً یہ واقعی شمائل تھی۔ حارث کی آنکھیں بڑی اور گول ہو گئیں۔ اب انہوں نے کیا کرنا تھا؟ ظالم کے جارحانہ مزاج کو دیکھتے ہوئے وہ یقیناً شمائل کو ممی سے دور لے جائے گا اور کبھی انہیں ممی سے ملنے نہیں دے گا۔ اس کے بعد سے وہ اور اس کی چھوٹی بہن مہدی کی نامی قید خانے میں بند ہوں گے اور ممی سے جدا ہو جائیں گے۔ جتنا حارث نے سوچا اتنا زیادہ اس کا دل گھبرا گیا۔ یہ سب اسی وجہ سے تھا کہ وہ امپریس منظر سے آئی تھی۔ جب اس نے اپنی لائیو سٹریمر پر کسی اور کی تعریفیں سنی تو اسے تھوڑا برا لگا۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا، تھوڑی دیر غور سے حالات دیکھنے کے بعد اس نے تن سے کہا، یہ تو صاف بات چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کیمرہ آن کرنے کے بعد کتنی ٹپس ملی ہیں؟ وہ بہت نیچے گر رہی ہے۔ اپنے ہاتھوں پر گال رکھ کر مسکرا کر کہا، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ امیر خاندان سے ہے جس کے پاس $75 ملین ہے۔ پھر چند ہزاروں کے لیے اتنے مداح کیوں جمع کر رہے ہیں؟ وہ سر ہلا کر بولی، سویٹ سیم نے واقعی غلطی کی ہے۔ مینجمنٹ کمپنی کے لیے امیج بنانا غلط نہیں تھا۔ وہ بہت پیاری ہے، وہ بالکل پیارے بیبی سٹائل میں جا سکتی ہے۔ 5 سال کے بچے کا گیم کھیلنا خود میں ایک خاص بات ہے، مگر وہ بہت لالچی ہو گئی ہے اور سب کچھ لینا چاہتی ہے۔ اس کے وفادار مداح فوراً تبصروں میں اس کی تعریف کرنے لگے۔ بالکل درست، امیر انسان کی ایک امیج عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ کتنا مذاق ہے یہ! آج کل سب لگژری امیج کے پیچھے ہیں۔ فینٹیزیا کے علاوہ میں نے کسی کو بھی ایسا نہیں دیکھا جو واقعی یہ کر سکے۔ فینٹیزیا کا اعتماد اس کے جینز میں ہے۔ بغیر پیسے کوئی ایسا چارم نہیں پیدا کر سکتا۔ سویٹی تو بڑی مضحکہ خیز ہے۔ وہ لوگوں کو کہتی ہے کہ ٹپ مت دو، پھر وہ لائیو سٹریمر کیوں ہے؟ وہ بہت جعلی ہے۔ اس کا نمبر 2 فین بھی بہت مزاحیہ ہے۔ اس نے لائیو سٹریم چھوڑ دیا جب وہ جھوٹا جھگڑا دکھا رہا تھا۔ اب کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ فینٹیزیا تبصروں کو پڑھ کر مسکرائی اور بولی، تم سب ٹھیک کہتے ہو۔ آج اس کا مخالف فقہ ہے جو ایک امیر خاندان کا معروف نوجوان ہے، اس لیے اس نے آج اپنی لائیو سٹریمر وقت سے پہلے شروع کر دی ہے۔ اس طرح وہ کہہ سکتی ہے کہ اس کا نمبر 1 فین نہیں آیا کیونکہ اس نے پہلے ہی شروع کر دیا تھا، اور اس کا نمبر 2 فین بھی جھگڑا کر چکا ہے۔ کمال اتفاق ہے نا؟ اس کی مینجمنٹ کمپنی واقعی ذہین ہے، اسے دوبارہ ٹرینڈ کرے گی۔ یہ کہتے ہی کمنٹس اچانک پاگل ہو گئے۔ فینٹیزیا نے پرسکون ہو کر دیکھا، جلدی کرو جا کے سویٹ سیم کے لائیو دیکھو، یا خدا میں سانس نہیں لے پا رہی۔ فینٹیزیا حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تبصرہ جات میں لکھا تھا، میں نے اپنی زندگی میں $1.5 ملین کا لین دین دیکھا ہے۔ اگر یہ ثابت نہیں کرتا کہ وہ امیر خاندان سے ہے، ایک بڑا باس آ گیا ہے۔ فینٹیزیا نے آنکھیں حیرت سے بڑی ہو گئی۔ وہ مزید اس بات پر دھیان نہیں دے سکتی تھی کہ وہ ابھی بھی لائیو سٹریم میں ہے، اور فوراً ہی اپنے موبائل پر سویٹ سیم کی لائیو سٹریم میں چلی گئی۔ جیسے ہی وہ گئی، ٹپ کی اطلاعات کا سیلاب تبصروں میں آ گیا، اور ورچوئل گفٹ کے بصری اثرات پوری اسکرین پر چھا گئے۔ مہدی ولا میں ثالث اب بھی حارث کے اسٹڈی کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ حارث نے اس کا مشاہدہ کیا جب اس نے اسماعیل کو میسج بھیجا تھا۔ ظالم شخص نے ایک شیطانی اور ناقابل پیش گوئی نظر کے ساتھ لائیو سٹریم کو گھور رہا تھا، حتیٰ کہ حارث بھی اس وقت اس کے خیالات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کی سخت اور حکمران فطرت کو دیکھ کر حارث نے سوچا تھا کہ جیسے اسے معلوم ہوگا اس کی بیٹی ہے، وہ اسے زبردستی لے جائے گا۔
تو پھر ظالم یہاں بے حرکت کیوں کھڑا تھا اور ایسا کیوں لگ رہا تھا جیسے وہ اندرونی کشمکش میں گرفتار ہو؟ چلاک حارث نے لائیو اسٹریم میں داخل ہو کر تبصروں کو اوپر تک سکرول کیا۔ جلد ہی اسے ظالم اور شمائل کے درمیان جھگڑے کی پوری تصویر واضح ہو گئی۔ حارث وہ خود بے زبان محسوس کرنے لگا۔ ظالم کو کیا ہوا تھا؟ ایک 20 سالہ آدمی 5 سالہ بچے سے کیوں بحث کر رہا تھا؟ خاص طور پر کیا وہ بڑا اور جرأت مند جملہ تمہارا باپ ایسا گندا آدمی ہے واقعی ظالم نے کہا تھا؟ یہ بات اتنی عجیب کیوں لگی؟ سالس کو بھی صدمے سے باہر آ کر بہت شرمندگی ہوئی جب اس نے سوچا کہ اس نے کیا کہا تھا۔ جب بھی حارث چھوٹی شہزادی بن جاتا تھا وہ ہمیشہ اپنے آپ کو احساس دلا دیتا تھا کہ اس کی ایک بیٹی ہے۔ جب بھی وہ خود کو بیٹی کو والد تصور کرتا تو اس سرد دل شخص کا دل بے وجہ نرم ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ سویٹ شمال بہت پیاری تھی۔ وہ کوئی خیالی شخصیت نہیں بلکہ حقیقی وجود رکھتی تھی۔ نہ صرف وہ معمولی خواہش یا یاد جو وہ اپنے بیٹے کے ریلاپس کے وقت محسوس کرتا تھا، اسی وجہ سے وہ کسی وجہ سے رشک کرتا تھا جب سویٹ صاحب نے کہا تھا کہ اس کا والد اسے نظر انداز کرتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس بیٹی ہو وہ اسے عزیز نہ رکھے؟ اس لیے اس کا دماغ ایک لمحے کے لیے شارٹ سرکٹ ہو گیا۔ اس نے بچکانہ انداز میں کہا، تمہارا باپ ایسا گندا آدمی ہے۔ تب اسے لگا تھا کہ انٹرنیٹ پر کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، لیکن اب اس کا چہرہ بار بار بدل رہا تھا۔ اس نے اپنی گہری آنکھیں نیچے کر کے حارث کی طرف بے رحمانہ نظر ڈالی۔ اس کی نظر مدھم سی اس کے موبائل پر گئی۔ سجاد اب بھی اس کے پاس بے چینی سے کھڑا تھا۔ وہ بولا، کیا ہو رہا ہے باس؟ سالس کے پتلے ہونٹ کھولے۔ اس نے برف کی طرف سرد لہجے میں جواب دیا، یہ میری بیٹی ہے سجاد۔ حارث، یہ سب ختم ہو گیا۔ ظالم اتنا پر اعتماد لگ رہا تھا کہ وہ یقینی طور پر شمائل کو جان چکا تھا۔ جب وہ سوچ رہا تھا کہ کیا کرنا ہے، اس نے حکم دیا، فوری طور پر تفتیش کرو، اسے تلاش کرو، چاہے زمین آسمان دو کنگھالنے پڑے۔ سجاد سیدھا ہو کر بولا، جی جناب۔ جب وہ جانے لگا تو سالس نے اچانک کہا، چپکے سے کرو۔ سجاد نے سر ہلایا۔ حارث خاموش رہا۔ اس کے ہونٹوں کے کنارے خود بخود کھنچ گئے۔ ڈیڈ کتنے بے وقوف ہیں۔ یہ بات تو بالکل واضح ہو چکی تھی۔ نہ صرف اس نے اور شمائل نے کیلیفورنیا میں اپنی شناختیں بدل لی تھی، بلکہ ماں کی نیت بھی نیو یارک آ کر واضح ہو چکی تھی۔ وہ اس لیے نہیں سمجھ پایا کیونکہ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی بیٹی ہے، اس لیے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ لیکن اب جب اسے معلوم ہو گیا تو کیا اسے واقعی تفتیش کرنی بھی چاہیے؟ کیا یہ واضح نہیں تھا کہ اس کی چھوٹی بہن کہاں ہے؟ یہ سوچ کر جس کے ہونٹ کھنچ رہے تھے، حارث نے پوچھا، ڈیڈ کیا واقعی آپ کی IQ 301 ہے؟ سالس، اس نے گہری تاریخ اور بے طے نظر سے حارث کو دیکھا۔ اس کی آنکھ کے کنارے پر جو خوبصورتی کا نشان تھا وہ بھی تیز نظر سے چمک رہا تھا۔ اس نے پوچھا، کیوں؟ کیا تم نے اپنی بہن کو دیکھا ہے؟ حارث نے جواب دیا، نہیں، چونکہ ظالم کو بھی کچھ پتہ نہیں چلا تو یہ بہتر تھا، وہ بالکل ماں کو دھوکہ نہیں دے سکتے تھے۔ سالس کو اس جواب پر شک نہیں ہوا۔ اس کی نظر دوبارہ لائیو اسٹریم کی طرف پلٹی اور اس نے ماتھا چڑھایا۔ حارث نے ابھی لائیو اسٹریم کے تبصرے دیکھے تھے، اس لیے اسے معلوم تھا کہ شمال اس مقابلے میں پسپا ہو رہی تھی۔ ایک بہن پر مٹھی رکھنے والے کے طور پر یہ ناقابل معافی تھا۔ وہ کچھ دیر رکا اور اچانک کہا، ڈیڈ اگر تم میری بہن کو ورچوئل گفٹس بھیجو گے، اسے جیتنے میں مدد کرو گے، تو آپ ایک مشکل میں پھنسے ہوئے لڑکی کو بچانے والے ہیرو بن جاؤ گے۔ اس سے یقیناً اس کے ساتھ کشیدگی ختم ہو جائے گی۔ سالس جو اپنا اکاؤنٹ ریچارج کر رہا تھا، اس نے ایک لمحے کے لیے انگلیاں روک لی، پھر کھانسی کی اور سرد لہجے میں کہا، ہمارے تعلقات کو کسی مثالے کی ضرورت نہیں، لیکن اب جب میں جان گیا ہوں کہ وہ میری بیٹی ہے تو میں مہدی کی بچی کو کیسے ہارنے دوں؟ حارث، وہ ظاہر ہے شمال کی فکر کرتا تھا، مگر پھر بھی اسے ایسا بولنا پڑا جیسے کوئی قابل تعریف بات ہو۔ اس نے خاموشی سے آہ بھری اور دوبارہ نیچے دیکھ کر لائیو اسٹریم دیکھنے لگا۔ اچانک وہ حیرت زدہ ہو گیا، فوراً بولا، ڈیڈ۔ سالس جس نے بھی اپنا اکاؤنٹ ریچارج کیا تھا، اپنی بیٹی کو مشکل وقت میں بچانے والا تھا کہ اچانک اسکرین پر بے تحاشا ورچوئل گفٹس کی بھرمار ہو گئی۔ دوسری طرف شمال کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جب اس نے کیمرہ بند کیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیمرہ اچانک کیوں آن ہو گیا، کہ اس نے غلطی سے کوئی بٹن دبایا تھا۔ جب وہ سوچ رہی تھی، اچانک اسے بہت سارے ورچوئل گفٹس آتی نظر آئیں۔
ہوائی جہاز کے آئیکونز کی قطاریں اسکرین پر چھا گئیں اور تمام کمنٹس کو ڈھانپ دیا، جس نے پورے اسکرین پر غلبہ حاصل کر لیا۔ شمائل حیران رہ گئی۔ اس نے ورچوئل گفٹس کی پہلی بارش تک سکرول کیا اور دیکھا کہ یہ در حقیقت اسپانسر گرینڈ پا تھے۔ انہوں نے 10 بار $9,999 ہوائی جہاز بھیجے تھے، جس کی کل مالیت $1.5 ملین بنتی ہے۔ جب ہوائی جہاز کے ویژول ایفیکٹس ختم ہوئے تو انہوں نے آخرکار لکھا، تم نے لائیو اسٹریم پہلے کیوں شروع کی؟ شمال دل سے متاثر ہوئی اور محسوس کیا کہ اسپانسر گرینڈ پا اس وقت بہت بڑے اور شاندار لگ رہے ہیں، جیسے وہ چمک رہے ہوں۔ اگرچہ وہ مقابلے کے نتائج کی پرواہ نہیں کرتی تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ بہت سے مداح اس کی حمایت کر رہے ہیں تو وہ جیتنا چاہتی تھی۔ مگر اکا دکا کے پاس سے $3 لاکھ زیادہ کے ٹپس تھے۔ ماں کو ضرور پتہ چل جائے گا کہ اگر اس نے اپنی جیب خرچ سے $3 لاکھ خرچ کیے۔ وہ پہلے ہی ہارنے کے لیے تیار تھی، مگر گرینڈ پا نے اچانک مدد کر دی۔ شمائل کی آنکھیں چمکنے لگی۔ وہ مسکرائی اور مٹھاس بھرے لہجے میں بولی، شکریہ اسپانسر گرینڈ پا۔ گرینڈ پا نے جواب دیا، جب بھی کوئی تمہیں تنگ کرے مجھے میسیجز پر بتانا، میں فوراً تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ شمائل بولی، ٹھیک ہے، آج آپ کو کیسا لگ رہا ہے گرینڈ پا؟ کیا دوپہر کے کھانے میں آپ نے گوشت کھایا؟ سالس کا چہرہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اس کے ارد گرد ایک سرد فضا محسوس ہو رہی تھی۔ اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے دل میں اپنی جگہ دوبارہ بنانے کا ایک اہم موقع کھو چکا تھا۔ سالس نے گرینڈ پا کے نام کو گھونٹتے ہوئے اپنے موبائل میں ایسے گھونٹ جیسے موبائل میں سوراخ ہو جائے۔ اس کے ساتھ حارث بھی کچھ کہے بغیر کھلا رہا تھا۔ اتنی دیر بعد اچانک دروازہ کھلا اور طلال، جو تھوڑا سا بیوقوف تھا، کمرے میں داخل ہوا۔ وہ پریشان ہو کر بولا، سالس، کیا میں $1.5 ملین ادھار لے سکتا ہوں؟ میری باس سویٹ سیم کو اس کے لائیو اسٹریم میں بہت زیادہ تنگ کیا جا رہا ہے، مجھے اس کی مدد کرنی ہے۔ سالس کی آنکھیں تیز ہو گئیں جب اس نے سنا اور خطرناک لہجے میں بولا، تم سویٹ سیم کے دوست ہو؟ طلال کو پہلے ہی خبر مل چکی تھی کہ شمائل نے اپنی لائیو اسٹریم شروع کی اور فوراً ہی اس کا حریف اس کے بھاری پڑ گیا۔ بدقسمتی سے اس کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے نہیں تھے، اس لیے اسے جا کر سالس سے پیسے مانگنے پڑے۔ اسی وجہ سے وہ لائیو اسٹریم میں اس کے بعد جو کچھ ہوا اس سے واقف نہیں تھا۔ سالس کے سوال پر اس نے فوراً سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، ہاں، سویٹ سیم میری باس ہے، ہم اکثر سال کھیلتے ہیں۔ سالس کی آنکھوں کا رنگ گہرا ہو گیا، کیا تم اس سے کبھی ذاتی طور پر دیکھا ہے؟ طلال نے جلدی کہا، نہیں۔ حارث نے گھور کے اسے افسوس بھرے انداز میں دیکھا۔ انکل طلال، اگر تم ظالم کی آنکھوں میں دیکھنے سے کترا رہے ہوتے یا کھانسی اور سر کھجاتے ہوئے اتنا بے چین نہ ہوتے تو شاید تم زیادہ قائل کل لگتے۔ اس نے سر اٹھا کر چپ چاپ دوبارہ ظالم کی طرف دیکھا، مگر ایسا لگ رہا تھا کہ سالس نے اس کی بات مان لی اور اسے مزید کچھ نہیں پوچھا۔ وہ اس کے پاس سے گزرا اور بولا، اب اسے اس کی ضرورت نہیں۔ طلال، اس نے اپنا موبائل آن کیا، تب اسے پتہ چلا کہ سویٹ شمائل نے اپنے حریف کو بری طرح شکست دے دی تھی۔ اگرچہ ایک امیر دوسرے درجے کے وارث تھا، مگر اس کا کوئی موقع نہیں تھا کہ وہ اصلی اعلیٰ معیار کے امیر دوسرے درجے کے وارث جیسے طلال کو ہرا سکے۔ طلال کی جیب خرچ بھی $1.5 ملین سے زیادہ نہیں تھی، تو اکا کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے اکا نے فوراً لڑائی چھوڑ دی۔ اس نے اپنی لائیو اسٹریم میں مذاق کیا، ہائے، میرے خاندان کے پاس صرف $15 ملین ہے، اس لیے ہم سویٹی کے خاندان $75 ملین والے جتنے امیر نہیں ہیں۔ میں ہار گیا، لیکن اس کی صاف گوئی نے کئی مداحوں کو اپنی طرف کھینچا، خاص طور پر شمائل کے مداح خواتین نے اکا کے شائستہ رویے کی تعریف کی۔ اس کے بعد وہ سب مل کر فینٹیسیا کی لائیو اسٹریم پر پہنچے اور معافی کا مطالبہ کیا۔ فینٹیسیا فوراً پیچھے ہٹ گئی جب اس نے سویٹ سیم کی لائیو اسٹریم میں $1.5 ملین کی ٹپ دیکھی۔ اس نے صرف طنزیہ انداز میں کہا، سچ پوچھو تو $1.5 ملین کوئی بڑی بات نہیں۔ تبصروں میں سویٹ سیم کے مداح خواتین نے شور مچا دیا، بڑی بات نہیں تو پھر تم $1.5 ملین کی کوئی چیز خرید کر دکھاؤ یا خود کو $1.5 ملین کی ٹپ دو۔ براہ مہربانی سویٹی سے معافی مانگو۔ اب مجھے سمجھ آیا، کچھ لوگ امیر خاندان کا تاثر دینے کے چکر میں ہے، اس لیے وہ سویٹی کی بدنامی کر رہے تھے کیونکہ ان کی شہرت اوور لیپ ہو رہی تھی۔ ہائے ہائے، فینٹیسیا روزانہ لائیو اسٹریم پر کہتی ہے کہ وہ لگژری شاپنگ کر رہی ہے، مگر حقیقت میں وہ زیادہ کچھ خریدتی نہیں۔ آج کی لائیو اسٹریم کا مثال لو، ہم نے کہا کہ تیسرا لباس اس پر اچھا لگ رہا ہے تو اس نے قیمت پوچھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ وہ $15,000 کا ہے تو اس نے نہیں خریدا، اور جو بیگز وہ خریدتی ہے ان کی قیمت چند $1000 ہے۔ ظاہر ہے وہ ہماری پہنچ سے باہر ہے، مگر کیا اصلی امیر لوگ صرف بیگز خریدتے ہیں؟
علاوہ یہ جو لباس وہ پہن رہی ہے وہ ایک فاسٹ فیشن برانڈ کی نقل لگتا ہے جو ہائی فیشن کی نقل کر رہا ہو۔ اس کے مقابلے میں کیا فینٹیسیا زیادہ جعلی شہزادی نہیں لگتی؟ معافی مانگو جعلی شہزادی، ہاں معافی مانگو۔ تمہیں الزام تراشیوں کے درمیان فینٹیسیا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے کمزور لہجے میں کہا، کیا سویٹ سیم کے مداح تھوڑے زیادہ ہی ظالم نہیں؟ کیا وہ سب بے خوف ہیں؟ سب حیران رہ گئے تبصروں میں۔ کیا بات ہے، یہ تو ناانصافی ہے۔ جب تمہارے مداح بھی آئے تھے اور سویٹ سیم کے بارے میں برا کہہ رہے تھے تب تم نے کچھ نہیں کہا۔ تم غلطی پر ہو، وہ برا نہیں کہہ رہے تھے بلکہ کھلے عام گالیاں دے رہے تھے۔ یہ دوہرے معیار کی کلاسک مثال ہے۔ معافی مانگو، فینٹیسیا نے آنکھ بھری اور کہا۔ سچ پوچھو تو مینجمنٹ کمپنیاں کسی کو مقبول بنانے کے لیے $1.5 ملین خرچ کرنا معمول کی بات ہے۔ علاوہ ازیں ورچوئل گفٹ سے بھی منافع ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مینجمنٹ کمپنی نے صرف $800 خرچ کی ہے۔ اس کی بے پرواہی دیکھ کر سب کو غصہ آ گیا۔ طلال نے بھی قسم کھائی، وہ ہمیں کیسے میرے باس کو تنگ کرتی ہے، اس کا جی اٹھا ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں اگر میں نہ رہوں اور ثالث سے کہوں کہ اسے سبق سکھائے۔ حارث نے کہا، بہت متاثر کن انکل طلال۔ طلال شرمندہ سا مسکرایا، پھر جیسے تعریف کا طلبگار ہو بولا، حارث تم نے ابھی دیکھا میں نے ثالث کے سوالات کے باوجود کہا کہ میں نے سویٹ سیم کو کبھی نہیں ملا۔ تمہیں شمائل کو بتانا ہوگا، میں لوکل سرور کے ٹاپ 10 کھلاڑیوں میں آ گیا ہوں، مگر لیول اور ریسورسز بڑھانا بہت مشکل ہے۔ اچھا گنز نہ ہو تو ٹاپ 3 میں آنا تقریباً ناممکن ہے۔ تم شمائل سے پوچھ سکتے ہو کہ جب وہ فارغ ہو تو کچھ راؤنڈ میرے ساتھ کھیلے۔ حارث کے ہونٹوں کے کنارے کھینچ گئے اور پوچھا، انکل طلال کیا آپ کو یقین ہے کہ ثالث صاحب سے واقعی معلومات پوچھ رہا تھا؟ طلال نے تعلقی سے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، ثالث کی گہری نظروں میں ڈر جاتا ہوں، اس لیے سب کچھ سچ کہہ دیتا ہوں۔ یہ واحد بات ہے جو میں نے مکمل راز رکھی ہے۔ میری وفاداری شمائل کے لیے بے مثال ہے، میں نے کبھی دھوکہ دینے کا سوچا نہیں۔ کہہ کر ہی ثالث اچانک باہر آیا اور طلال کو شیطانی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے یاد ہے تم نے کہا تھا کہ میری بھی بیٹی ہو سکتی ہے۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ طلال۔ اس نے دیکھا کہ حارث نے اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو، یہی مطلب تھا جب تم نے کہا کہ تم نے کبھی دھوکہ دینے کا سوچا نہیں۔ طلال نے اپنی پیشانی سے فرضی پسینہ پونچھا اور کہا، ثالث میں تو بس بنا رہا تھا۔ حارث نے خاموشی سیاہ بھری، یہ سب ختم ہو گیا۔ اگر ظالم ایک سوال اور کرتا تو اس کا انکل یقیناً ان کی دوستی کو توڑ کر ظالم کے سامنے سر جھکا دیتا۔ یہاں تو وہ سمجھ گیا تھا کیونکہ ثالث واقعی اسے مانتا نظر آیا اور صرف بے دل ہو کر بولا، اوہ۔ ثالث صوفے کی طرف گیا تاکہ کچھ کام کرے۔ اس نے سجاد سے کہا جو سویٹ سیم کے بارے میں معلومات تلاش کر رہا تھا، اس لائیو اسٹریم کرنے والی فینٹیسیا کا بھی پتہ لگاؤ۔ سجاد نے اوپر دیکھا اور پوچھا، ٹھیک ہے باس، پھر میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ ثالث نے سرد اور حاکمانہ لہجے میں کہا، اسے منسوخ کر دو۔ پاشا ہاؤس۔ جب اکا نے ہار تسلیم کر لی تو شمائل کی لائیو اسٹریم میں لوگ گرمی سے باتیں کرنے لگے کہ فینٹیسیا معافی مانگنے سے انکار کر رہی ہے۔ مداح غصے اور ناراضگی میں تھے، مگر شمائل نے سر ہلایا اور کہا، یہاں تک کہ 3 سال کا بچہ بھی جانتا ہے کہ غلطی پر معافی مانگنی چاہیے، لیکن سب کو اب اسے مجبور نہ کریں، آخر وہ بھی چھوٹی ہے۔ تبصروں میں اچانک سوالیہ نشانوں کی قطار آ گئی۔ شمائل نے مزید کہا، جب وہ ایک باوقار انسان بن جائے گی تو وہ خود بخود آ کر معافی مانگے گی۔ سب نے کہا۔ اس کی بات کو سب الجھن میں ڈال گئے، لیکن جب انہوں نے تبصروں میں وضاحت دیکھی تو فوراً سمجھ گئے۔ کسی نے لکھا، واہ سویٹ شمائل واقعی لوگوں کو خوب جواب دیتی ہے، تم نے یہ کہاں سے سیکھا؟ وہ کہہ رہی ہے کہ فینٹیسیا غیر انسانی ہے، آخر وہ بھی انسان نہیں بنی۔ تم واقعی بہت متاثر کن ہو، آج کچھ نیا سیکھا۔ اگرچہ مجھے اس کو ڈانٹنے کے بعد اچھا لگا، پھر بھی مجھے غصہ آتا ہے۔ تبصروں میں گرینڈ پا بھی کمنٹ تھا، میں اسے لائیو اسٹریم کرنے سے روک دوں گا۔ اس کے فوراً بعد ایک اور بڑا اور سرخ بولڈ فونٹ میں کمنٹ آیا، میں نے پہلے اسے بند کر دیا ہے۔ شمائل تھوڑی حیران ہوئی جب اس نے یہ کمنٹ دیکھا، پھر اس نے ایسم کا ایک اور کمنٹ فوراً دیکھا، کیا مقابلہ ختم ہو گیا؟ میں ابھی اپنا اکاؤنٹ ریچارج کرنے گیا تھا مگر تھوڑا سست تھا، اب میرے اکاؤنٹ میں $1.5 ملین ہے، کل کے مقابلے میں تمہیں دوں گا۔ شمائل۔ اس لمحے اس کا موبائل بیپ کیا، اس نے اٹھایا اور دیکھا کہ اسے فیس بک پر ایس ایم کی طرف سے فرینڈ ریکویسٹ آئی ہے، ساتھ ایک پیغام بھی تھا، کل غلطی سے تمہیں ڈیلیٹ کر دیا تھا، دوبارہ دوست بنے؟